الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنت بالله صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن نور سحر، جس کا سیگمنٹ ہے رحمت سحر۔ میں ہوں عائشہ خان، اور آج ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں 28ویں سحری، یعنی کہ رمضان ختم ہونے میں 2 دن رہ گئے ہیں، یا ہو سکتا ہے 3 دن، زیادہ تر امکان ہے کہ 2 دن رہ گئے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہم آخری راتوں کا بہت اچھے سے استعمال کر رہے ہوں گے اپنے گناہوں کو بخشنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسا کہ چاند نظر آتا ہے، چاند رات جسے قیام اللیل کہتے ہیں، اس میں چاند رات میں ہم سب بھول بھال کے اور بازاروں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اس بارے میں اتنی نالج بھی نہیں ہے لوگوں کو، مجھے بھی نہیں تھی، مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا کہ اس رات میں قیام کرنا، عبادت کرنا بہت افضل ہے۔ اور بازاروں میں نکل جانا اور بھول جانا کہ بس اب تو جانماز طے کر کے رکھ دیا، قرآن جزدان میں بند کر کے، اس رات کی اہمیت ہے، اس رات کی عبادت کا بہت بڑا اجر ہے، اور یہی وہ اصل رات ہے جس کا جو کہ پورے مہینے کی عبادت کا نچوڑ ہے۔ یہ رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ وہ تمام مسلمان جنہوں نے پورے مہینے میری عبادت کی، محنت کی، کیا میں ان کو اس بات کا اجر نہ دوں؟ اور فرمان مصطفیٰ ہے کہ جس نے عید کی رات یعنی شب عید الفطر طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ تو اس سے بڑی اللہ پاک کی کیا نشانیاں ہوں گی۔ عید کی رات کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری رات میری امت کو بخش دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کی حکایت تھی کہ استغفار کی کثرت کریں اس کی رات، اور جہاں تک کام ہے اب دن میں نمٹا لیں۔ اور ویسے بھی اتنا زیادہ رکھنا ہی نہیں چاہیے بازاروں کے چکر، یہ مہینہ عبادت کے لیے دیا جاتا ہے۔ چاند رات بھی عید اللہ پاک کا تحفہ ہے جو کہ صبح کے وقت آپ کو ملتی ہے، اس کے دن آپ جو دل چاہے کریں، لیکن میری طرف میں خود بھی اس بات کا کوشش کروں گی کہ میں آخری رات کو عبادت کرتی رہوں، اور اللہ تعالی ہماری چھوٹی موٹی عبادت کو قبول فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں بتاؤں گی کہ ہمارے ساتھ بہت اچھے مہمان موجود ہیں، جن میں نعت خواں بھی ہیں، اور ہمارے ایک اور مہمان ہیں جن کا میں تعارف کراؤں گی۔ میرے سیدھے ہاتھ پہ ریحان صدیقی صاحب تشریف رکھتے ہیں جو کہ اسلامی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم ریحان بھائی۔ وعلیکم السلام۔ ریحان بھائی ہمارے ساتھ پہلے رمضان سے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ سے محفل کو رونق بخشتے ہیں، اور ان کے ساتھ نعت خواں موجود ہیں فرید احمد خورشید۔ السلام علیکم۔ اور قرأت کے ساتھ اوصاف نے پروگرام کا آغاز کیا ہے، بہت خوبصورت قرأت کی، ہمیشہ کی طرح شکریہ۔ السلام علیکم۔ اچھا، میرے الٹے ہاتھ پہ موجود ہیں محمد خالد نور جو کہ مرکزی صدر ہیں ANI پاکستان کے، اور صدر سنی اتحاد کونسل سندھ بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ سسٹر۔ اچھا، میں پروگرام کا آغاز ایک نعت کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ الماس، میں آپ سے گزارش کروں گی کہ کچھ عطا کریں، حمد پڑھیں گی یا نعت؟ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانیں اور کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں اور کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بہت شکریہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں الماس نے ہمیں نعت کا تحفہ دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان صدیقی، ہمارے پیارے بھائی ریحان بھائی۔ اچھا، یہ جو میں نے بات کی ابھی لیلۃ القیام کے بارے میں، تو اس بارے میں آپ کچھ اور بتائیں مجھے تفصیل، تھوڑے ناظرین کو پتہ چلے اس کی اہمیت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ کل سے جو ہے دل کچھ زیادہ ہی ایک غم کی کیفیت کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مہینے کا پورے 11 مہینے انتظار کیا، پروردگار عالم نے وہ مہینہ نصیب کیا، لیکن شاید ہم اس کے حق کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کر پائے۔ بالکل صحیح بات۔ اور اب ہمیں خوف یہ ہے کہ جب یہ مہینہ اپنے رب کے سامنے جائے گا اور ہماری یہ سفارش نہیں کرے گا تو ہمارے ہاتھ خالی رہ جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر شریف پہ جا رہے ہیں اور پہلے ممبر پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے فرمایا کہ حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ایسا تو ہم نے آپ کا معمول نہیں دیکھا کہ آپ ممبر پہ چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین فرمائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا جبریل امین ابھی تشریف لائے اور انہوں نے مجھے کہا کہ حضور آپ کا جو نام سنے، جو آپ کا ذکر سنے اور آپ پہ درود نہ بھیجے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے ممبر کے اوپر جب میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو یا کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے، اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوئے بغیر دنیا سے چلے جائیں تو وہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسرے ممبر پہ جب میں نے قدم رکھا
تو جبریل امی نے فرمایا کہ حضور رمضان المبارک کا کوئی مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا پائے اور وہ محروم رہ جائے تو وہ ہلاک ہو جائے. میں نے کہا آمین. آپ سوچئے کہ اس رمضان المبارک کی جو اہمیت ہے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بتائی. پھر وہ رونقی کہاں سے لائیں گے؟ وہ سحری کی افطاری کی رونقی کہاں سے لائیں گے؟ اور اللہ پاک جو دسترخوان پہ نعمتیں سجاتا ہے جو ہم پورے سال مطلب ہم وہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے روزے داروں کے لیے کیا کچھ اللہ میاں نہیں دیتا. اور وہ چیزیں بھی اویلیبل ہو جاتی ہیں جو آپ کی استطاعت میں نہیں ہوتی. استطاعت میں نہیں اور اگر آپ کے دل میں اس کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے آپ یقین جانیے کہ اللہ پاک اس کا بھی انتظام فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور میں عرض کروں کہ کل میں تراویح پڑھ رہا تھا آخری، کیونکہ ختم قرآن تھا، تو وہ جب آخری صورتیں چل رہی تھیں تو میرا دل اتنا جو ہے غمگین تھا کہ یہ تراویح کہاں ملیں گی پورے سال. اچھا ہمیں معلوم تھوڑی کہ ہم اگلے برس رمضان کو پائیں گے یا نہیں پائیں گے، یہ ہمیں مل سکے گا نہیں مل سکے گا، اس کے فیوز و برکات ہمیں حاصل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو اب ایک تاک رات رہ گئی ہمارے پاس، ایک آخری چیز رہ گئی ہے. ناظرین سے بھی میں یہی عرض کروں گا کہ ایک آخری رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. یہ وما ادراک ما لیلۃ القدر کے اوپر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم یہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا معلوم. یعنی انسانی ادراک میں لیلۃ القدر کا جو کانسیپٹ ہے وہ آ ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کے لیے اس خوبصورت رات کی تخلیق کی. اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار عالم میری امت کے لوگوں کی عمر تو 50 سال 60 سال 70 سال ہوں گی تو ان کی نیکیاں کیسے جو ہے زیادہ ہو سکیں گی، تو اللہ نے فرمایا محبوب تم فکر نہیں کرو، ہم ایسی رات کا انتظام فرما دیں گے کہ اس پہ ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے کی رات کے ثواب کے برابر ہو جائے گا. پھر قیام اللیل کی بات جیسے کی، قیام اللیل وہ رات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ ایک مجلس تیار فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے لوگوں کی اپنے وہ لوگ جو رمضان المبارک میں پوری رات قیام فرماتے ہیں، پوری رات جو ہے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں، صبح روزہ رکھتے ہیں اور شام میں اس کے دیے ہوئے رزق سے افطار کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں، پھر تراویح پڑھتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجلس سجاتا ہے اور کہتا ہے اے فرشتوں تم کیا کہتے ہو کہ اس مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا نہ کر دی جائے. میرا رحیم اور میرا کریم رب ہم پہ جب اپنی عنایتیں، اپنی نوازشیں، اپنی مہربانیاں عطا فرماتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ میں اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں اپنی تمام نعمتیں ان بندوں کے لیے نازل فرما دیتا ہوں کہ جس کے وہ حقدار ہیں. تو پروردگار عالم کی عطائیں اور ہم جیسے گناہگاروں کی خطائیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام و اکرام ہے ہم پر کہ اس نے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ ہم پر نازل فرمایا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات آپ نے بتائی ہے. ناظرین کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا کیونکہ بے شک بہت سارے لوگ ہیں جو اس رات کی اہمیت کے بارے میں نہیں جانتے. اچھا ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد خالد نور. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ جیسے کہ مرکزی صدر ہیں ANI پاکستان، تو آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں مخصوص جو آپ انجام دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نور سحر میں ٹرانسمیشن میں مدعو کرنے پر آپ کا مشکور ہوں. ANI پاکستان الحمدللہ ان کے بانی و قائد طارق محبوب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نوجوانوں کے لیے بنائی تھی کہ جو معاشرے میں جو ادب کا جو فقدان ہو گیا ہے اور
خرابی کا سلسلہ جو گزشتہ 40-45 سال سے شروع ہوا تھا اس کے خاتمے میں، اور خاص طور پہ جو بچے اپنے پیرنٹس کی فرما برداری نہیں کر پاتے تھے یا نشہ ور معاملات میں انوالو ہو جاتے تھے، ان کی اصلاح کے لیے قائم کی تھی، اور خالصتاً اس کو دار اسلام جی مسلمان کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا کہ وہ نوجوان جو اپنے ملک کے لیے اس کی صلاحیت استعمال ہوں اور اسلام کے لیے صلاحیت استعمال ہوں، تو اس بنیاد پہ اے این آئی پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، زبردست. اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک میں حقیقی معنوں میں رائج کیا جائے، یہ اے این آئی پاکستان کا منشور تھا. اور اسی طرح سسٹر سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی، اور اس کے رفقاؤں میں طارق محبوب بھائی بھی موجود تھے. اب سنی اتحاد کونسل کی جو پاکستان میں جو نمائندگی ہے اور چیئرمین شپ ایم این اے صاحبزادہ حامد رضا کے پاس ہے، اور میں ناچیز وہ سندھ کی ذمہ داریاں ہیں. تو ہمارا ایم یہی ہے کہ اس ملک میں صحیح معنوں میں نظام مصطفیٰ رائج ہو، اور ملک کی سلامتی کے لیے اور ملک کی خیر خواہی کے لیے ہم ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت سے بنایا تھا. اور آج 27 رمضان المبارک جو گزرا ہے جی اس میں ہی الحمدللہ قیام پاکستان اور پاکستان بنا تھا. جب 27ویں شب تھی تو انگریز سے نے اعلان کیا تھا کہ آپ کو ایک اللہ رب العالمین نے پاکستان کو قائم کرنے میں عطیہ خداون بے شک کی نعمت سے ہمیں نوازا تھا، بے شک. اور ہمیں اپنے ملک کے لیے صحیح معنوں میں خدمت یہی ہے کہ اپنے ملک کو ہر محاذ پر جہاں بھی ملک کی خیر خواہی میں اضافہ ہوتا ہے ہمیں اس جدوجہد میں شامل ہونا چاہیے. آپ کو اور جو ہمارے ملک کے خلاف جو بھی سازشیں ہیں اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں، ہمیں مشترکہ طور پہ دیکھیں ہمارے کسی بھی مسلک سے یا کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہو وہ سب کو مبارک ہو، لیکن دفاعی صورتحال پر اور اندرونی صورتحال پر ہم سب کو یکجا ہونا چاہیے. بے شک. اسی میں ہماری بہتری ہے. آج کل میں آپ کے توسط سے نوجوانوں سے اپیل کروں گا خدا را سوشل میڈیا کا استعمال اس انداز میں کریں کہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ کی وجہ سے آپ کے پیرنٹس پریشان ہوں گے، بالکل، کیونکہ یہ موبائل اس طرح مثبت سرگرمیوں میں استعمال ہو تو بہت اپریشیٹ والی بات ہے. خدا نہ خواستہ نوجوانوں سے میں اپیل کروں گا کہ اپنی پوسٹیں اور اپنی سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کریں، تصدیق کے ساتھ خبروں کو شیئر کریں. یہ بنیادی حق ہے ہمارا پاکستان کے آئین میں رہتے ہوئے. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کالج یونیورسٹیز میں جا کر کچھ اس قسم کی کانفرنسز ہونی چاہیے جس میں صحیح رستہ گائیڈ کیا جائے؟ بالکل بالکل ہونی چاہیے. کالج یونیورسٹیز میں تو بالکل صحیح معنوں میں یہ اگر کانفرنسیں ہوں اور آپ جیسے جو خیر خواہ لوگ اس ملک کے اور نوجوانوں کے تو وہ اپنی کنٹریبیوٹ کر کے کانفرنس کریں. اور این جی اوز کو بھی جو روایتی این جی اوز ہیں نا جو آج کل خیراتی ادارے جنہوں نے قائم کر لیے ہیں، جو خیراتی ادارے جو قائم کرنے کی جو رواج پڑ گئی نا بدقسمتی سے سب کا خاتمہ ہونا چاہیے، مخصوص جگہ پہ ہونا چاہیے. دیکھیں ریاست مدینہ میں نظام جو موجود ہے ہم اس کو اوبلائج کریں گے، لیکن سب سے اہم آپ نے جو نشاندہی کری کہ ہمارے جو معمار ہیں ان کی جو یونیورسٹیز میں کالجز میں اسکولوں میں بالکل کانفرنس بھی ہونی چاہیے. اور اس قدر ہمیں ایکٹیو کرنا چاہیے بچوں کو اور بچیوں کو کہ وہ کل کو انہوں نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. اچھی بری بات تو بتانا کا حق ہے بالکل، نا. اور لیکن بتانا بھی حق ہے. اور میں آپ کے توسط سے جو ابھی حکومت سندھ نے کا ایسوبیس بنائی ہے جو میری نظروں سے گزری ہے جی کہ ٹیچرز یا جو بھی بچوں کو تعلیم دیں گے یا
ان کو تعلیم سکھا رہے ہیں ان کے لیے بھی ایسوبیز بنائی جائے کہ جو بچوں کو اپنے ملک کی روایتی انداز میں جو ہمارا کلچر ہے بالکل اس میں ایکٹیو کریں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور کانفرنس ہے جس قدر ہوں گی, جس قدر اپنے بچوں کو ہم قریب کریں گے ہماری کامیابی. آج بدقسمتی یہ کہ اگر گھر میں 4 فرد بیٹھے ہوئے تو وہ موبائلوں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے. ایک زمانے میں عید کارڈز ہوتے تھے, بہت اچھی بات کہی آپ نے, خط و خطابت ہوتی بہت تھی اچھی, اور قلم چلائے جاتے تھے. بالکل. اب تو کمپیوٹر, یہ بہت اچھی چیزیں ہیں, یہ نعمت خدا بندی ہے, لیکن ہمیں اس کو مثبت کاموں میں, ہر چیز کی زیادتی جو ہے نا وہ برائی بن جاتی ہے. بالکل بالکل, کسی بھی چیز کی زیادتی. آپ لیول پہ رہیں, اپنے ایکٹیویٹیز کریں. میں بتاتی ہوں, بچے کھانا کھاتے ہیں نا تو ایسے کر کے موبائل رکھ کے, اور وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ایسے موبائل رکھ کے, وہ آخری جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو وہ خود ہی بند ہو جائے تو ہو جائے, ہر وقت ایسے ہاتھ میں موبائل رہتے ہیں, ایسے 1 منٹ الگ نہیں, باتھ روم بھی ساتھ جاتے ہیں. پارٹیز میں ہم کھانا شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ کسی کے پاس اگر ذرائع نہیں ہے, ایک دوسرے سے معاشرے میں بچے ایک دوسرے کو کرتے ہیں کہ یہ میرے پاس یہ کھا رہے ہیں ہم, اور اس کے پاس کیوں نہیں ہے, تو ہمیں احساس کمتری کتنا بتائیں آپ. اسی لیے دین اسلام میں مذہبی اسکالر ریحان بھائی بیٹھے ہوئے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, بالکل, تو کبھی احساس محرومی کا شکار نہیں ہوئے. اور اسی لیے وہ زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات, تاکہ ایکویلٹی رہے, کوئی بہت امیر اور کوئی بہت غریب نہ رہے. بالکل آپ نے بجا کہا, اور بہت اچھا. زکوٰۃ کے حوالے سے بھی اب دیکھیں مذہبی اسکالر بھی موجود ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ اس قدر بھرپور پروگرام کر رہی ہیں کہ آپ کو بھی بڑی نالج میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. بالکل میری نالج میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اب زکوٰۃ کا نظام ہے خالصتاً اللہ رب العالمین نے اور آپ علیہ السلام نے جو ہمیں فرما دیا ہے. ہم نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے, اور ان رشتہ داروں کو دیکھنا ہے جن سے ہمارے تعلقات خراب ہیں. بالکل, اگر تعلقات خراب ہیں تو پہلے ان کا حق ہے. بالکل. اب ہم سیکنڈ وے میں پڑوس میں آئیں گے, تھرڈ وے میں دوسرے میں آئیں گے. اب زکوٰۃ کا تو اس طرح فیشن بنا دیا گیا ہے کہ جس کا استحقاق بھی نہیں ہے وہ بھی زکوٰۃ کے لیے طلب کر لیتا ہے. تو یہ تحقیق کر کے دی جائے زکوٰۃ. بالکل. ایک زمانے میں, اب تو الحمدللہ ہمارے اداروں نے ایک بڑا اچھا سسٹم بنا دیے. یہ زکوٰۃ کے پیسوں میں ایک زمانے میں ملک کی دفاعی جو سرحدوں کی محافظ ہے ان کے خلاف استعمال ہو رہا تھا. یہ طالبان کے حوالے سے دیکھیں, میں یہ مذہبی بات نہیں کروں گا, لیکن یہ جو پیسہ جو فنڈنگ ہوتی تھی, اور میں اپریشیٹ کروں گا اپنے قومی اداروں کو کہ چیک اینڈ بیلنس اس طرح بھرپور کر دیا ہے کہ وہاں سے خاتمہ ہوا. اب یہ علاقائی طور پر جو ایک کلچر بن گیا ہے کہ جو اہل بھی نہیں ہوتا ہے وہ زکوٰۃ تقسیم مانگ رہا ہوتا ہے. اور راشن پہ بھی راشن بالکل دینا چاہیے. سارے نشئی یہ سب لائن لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ کس کا ان کو کیا کرنا ہے, وہ نہ اللہ کے نزدیک کوئی عبادت کر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں, فارغ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ان کو کھانا مل رہا ہے, دسترخوان بچھے ہوئے. راشن کے حوالے سے میں آپ کی اس سوال پہ بھی آؤں. راشن کے حوالے سے میں تو ناچیز اس موقف پہ پہنچا ہوں کہ اگر کسی کے راشن آتا ہے اس کے محلے والے دیکھتے ہیں, اس کو شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے. اگر آپ کو مدد کرنی ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو نہ, یہ اسلام بھی کہتا ہے. عیدی پیسہ یا کسی بینک اکاؤنٹ سے آپ خاموشی سے اس کو مدد کر دیں, وہ جو بھی سامان لینا چاہے ضرورت کے مطابق وہ لے لے گا. اب ہیروئن چرسی موالی مشٹنڈے خیراتی اداروں نے چوکوں میں بنا لیے, پبلسٹی کی جاتی ہے, 50 60 70 80 آدمی جمع کرتے ہیں, کھانے اس ٹائم کھلاتے ہیں کہ لوگ گزرگاہوں کی طرف لوگ دیکھیں اور وہ کریں. بکرے کھلا رہے ہیں آپ, ہاں, شتر مرغ بکرے اور مختلف چیزیں کھلائیں آپ, لیکن ان کو ایک اچھا انسان بنائیں. آپ زکوٰۃ اتنی بڑھ رہی ہے لیکن غربت تو ختم نہیں ہو رہی ہے, بالکل نہیں, بڑھتا ہی جا رہا ہے اسی طرح. اور مستحقین, سسٹر نے صحیح کہہ رہی ہے کہ مستحقین تو بیچارے, وہ قرآن شریف میں ہے نا کہ ڈھونڈو جو کہہ بھی نہیں سکتے ہیں ان کو دو, جو محسوس بھی نہیں ہونے دیتے آپ کو. لیکن یہاں تو بس سوال کرنا اسلام میں, ریحان بھائی اور میری اصلاح کریں گے
کہ میں نے تو اپنے علماء کرام سے سنا ہے کہ ایک وقت اگر آپ کے پاس کھانا ہے تو دوسرے وقت کا کھانا مانگنا بھی جائز نہیں ہے. بالکل یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے. باقی توکل ہے، یہ توکل اللہ رب العالمین. بے شک یہ تو اللہ رب العالمین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پہ کرم کیا ہوا ہے. بالکل. میں آپ کے چینل کا، میٹرو چینل کا اور نور سحر کے حوالے سے عائشہ خان آپ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں اپنے مہمانوں کو بلا رہی ہیں، اور اس سے ایک اصلاحی پروگرام بھی جا رہا ہے. اور خاص طور پر ہمارے ریحان بھائی ہیں، یہ تو ایک پرانا ان سے میرا تعلق ہے طارق محبوب بھائی کا، اور ماشاءاللہ یہ مذہبی اسکالر بھی ہیں. اور اسی طرح ہمارے فرید بھائی ہیں، اور یہ بچے نوجوان بیٹھا ہوا ہے، بھرپور قیمت ہے ان کی. جی جی بھائی کی گفتگو میں جی دیکھیں یہ جو آپ اچھا ایسا کرتے ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے بہت اچھے نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے بعد ریحان بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. فرید احمد خورشید صاحب آپ عطا کریں ہمیں کوئی نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ریحان بھائی نے جو گفتگو کری شروع کرا، پھر اس کے بعد گفتگو ہوئی، اور پھر ماشاءاللہ ہماری بہن نے، تو مجھے مدینہ شریف یاد آ گیا سبحان اللہ. کہ پچھلے سال میں حضور کی بارگاہ میں تھا، اللہ کی بارگاہ میں تھا. پیش کرتا ہوں. زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا، زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا. جو مدینے تک گیا وہ ہم سفر اچھا لگا. زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا. تھا سفر میں کملی والا، تھا سفر میں ساتھ ساتھ، تھا سفر میں کملی والا، تھا سفر میں ساتھ ساتھ. کس قدر اچھا لگا وہ ہم سفر اچھا لگا. زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا. ہو کے دونی ماں گیا قدموں میں سرکاروں کے سر. ہو کے دونی ماں گیا قدموں میں سرکار کے چاند. آپ کی انگلی کا اشارہ چاند پر اچھا لگا. زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا. کتنے اچھے وقت ہیں ایوب انصاری تیرے، کتنے اچھے وقت ہیں ایوب انصاری تیرے. سارے طیبہ میں نبی کو، سارے طیبہ میں نبی کو تیرا گھر اچھا لگا. زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا. سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش کی ہے. اسی کے ساتھ ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، واپس آتے ہیں. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر نشریات، جس کا سیگمنٹ ہے رحمت سحر، اور ہمارے ساتھ بہت اچھے مہمان موجود ہیں، جس میں نعت خواں ہیں، ہمارے ایک معزز مہمان ہیں، اور ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر ہیں جن سے ہم ابھی بات چیت کر رہے تھے قیام اللیل کے بارے میں. تو ہماری تھوڑی سی مختصر سی ایک بات ادھوری رہ گئی تھی، تو میں چاہ رہی تھی آپ وہیں سے تھوڑا سا گفتگو کا سلسلہ جوڑیں. جی جیسے حضرت نے فرمایا سحری اور افطاری لوگ کروا رہے ہیں، مختلف این جی اوز کرا رہی ہیں، اس میں بہت ہی انتہائی اسپیشل قسم کے کھانوں کا جو ہے معاملات کیے جا رہے ہیں. اور
کروڑوں روپے کی جو ہے نا افطاری اور سحری کرائی جا رہی ہے عوام الناس کو. اگرچہ اسی پیسے کو کوئی فیکٹری بنا دی جائے, کوئی انڈسٹری بنا دی جائے, 1000 لوگ اس کے اندر مزدور لگ جائیں, اس میں جو ہے ایگزیکٹو کلاس میں لگ جائیں, جن لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, آپ یقین جانیے اگلے سال انہیں زکوٰۃ لینی نہیں پڑے گی کہ وہ زکوٰۃ دینے کے قابل. بے شک صحیح فرمایا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی تصویریں کھینچیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پروموشن ہو, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ روپے میں سے 12 نے اپنی جیب میں رکھیں اور 4 نے خرچ کریں, تو ان تمام چیزوں سے اللہ اور اللہ کا رسول خوش نہیں ہوگا. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو فقیر نہ بنائیں بلکہ ان کو باضمیر بنائیں اور ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ان میں محنت کا جذبہ ختم نہیں ہو. آج لوگوں کی فیملیز روڈوں پہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنی والداؤں کے ساتھ, اپنی ماؤں بچیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر بھکاریوں کی طرح جو سحری اور افطاری کا سامان آپ سے لیتے ہیں, آپ ان کے عزت نفس سے کھیل رہے ہیں. اور میں یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا صرف یہ فائدہ ہے کہ آپ کی واہ واہ ہو, آپ کی خود نمائی ہو. تو اللہ کے واسطے عوام سے کھیلنا چھوڑ دیں اور کوشش کریں کوئی ایسا پلان دیں, کوئی ایسا. آپ کہتے ہیں جی ڈونر چاہتا ہے کہ وہ شطر ملک کھلائے, بھائی ڈونر کو بھی تو آپ ہی لے کر آئیں. اگر آپ اس کو سمجھائیں کہ اللہ کا دین یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایسی چیزیں بنانی ہیں, ایسے ذرائع پیدا کرنے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہماری عوام اپنے قدموں پہ کھڑی ہو سکے, اور سالہ سال جو ہے وہ اس سے دیکھیں ایک انڈسٹری بنے گی وہ سالوں چلے گی, اس میں لوگ سالوں اپنے روزگار کو کما سکیں گے. جو لوگ بے روزگار ہیں ان سے بے روزگاری کا ملک کی ترقی بھی ہوگی. جی ملک کی ترقی بھی ہوگی, تو کوشش کریں کہ ایسے کام کریں. اچھا, ہمارے ساتھ 2 نعت خواں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سید احمد مدنی نعت خواں ہیں, السلام علیکم, اور محمد عامر رضا نعت خواں ہیں, السلام علیکم. اچھا, میں سید احمد مدنی صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گی, ایک فرمائش کر سکتی ہوں ماہ رمضان کی الوداع اگر آپ سنا سکیں. الوداع تو ہی میں نعت, چلیں آپ نعت سنائیں. جی. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا, وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا, کرنے روزے کا دیدار, کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا. وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا. شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار, شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار, دیکھیے کب دکھلائیں اپنا نورانی دربار. میں تو ہوں کب سے تیار, میں تو ہوں کب سے تیار, میں مدینے جاؤں گا. وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا. ہو خواجہ لال قلندر میرے سچے پیر, ہو خواجہ لال قلندر میرے سچے پیر, ان کی نسبت کا سرمایہ ہے میری جاگیر. جس دن چاہیں گے سرکار, جس دن چاہیں گے سرکار, میں مدینے
مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، کرنے روزے کا دیدار، کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔ اچھا کلام ہمیں سنایا ہے۔ اچھا ہمارے ساتھ محمد خالد نور صاحب ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ صدر سنی اتحاد کونسل کے ذریعے جو ہے وہ آپ اسلام دین کی تعلیمات بھی پھیلا رہے ہیں۔ میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا طریقے ہیں، کس طریقے سے آپ لوگ کام کرتے ہیں؟ کام کی نوعیت تو یہ ہے کہ ہم جو بھی نظام مصطفیٰ کے لیے اب الیکشن میں بھی سنی اتحاد کونسل ملک میں حصہ لیتی ہے، اور ہمارا سب سے پہلے یہی اہم ہے کہ نظام مصطفیٰ رائج ہو جائے، کیونکہ حقیقی معنوں میں جب کامیابی ہمیں ملے گی کہ جب مساوات ہوگی، یہاں پر انصاف ہوگا اور ہر شخص کو جو بھی اس کے رائٹس ہیں اس کو ملیں گے۔ لیکن منشور کیا ہے ویسے آپ کا؟ منشور ہمارا یہی، میں نے آپ کو کہا نا، منشور کی بنیادی ریڈ کر دی ہے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا اس کے لیے کیا آپ لوگ اقدامات اٹھاتے ہیں؟ اقدامات یہی ہم کر رہے ہیں کہ الیکشن کی سیاست بھی سنی اتحاد کونسل نے کی ہے، اور اپنا منشور بھی دیا ہے کہ عوام کو اجاگر کرنا، خاص طور پہ اہل سنت کے اکابرین کے ساتھ مل کر۔ لیکن اب یہ ہے کہ اب ہم نے اتحاد بین المسلمین کی سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے یہ اتحاد بین المسلمین کی جو تفرقہ تھا اس کا خاتمہ ہو، کہ ایک دوسرے کے جو فتویٰ جاری کرتے تھے اس کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ کسی بھی مسلک میں اگر اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو اگرچہ اس سے خطرناک نتائج کے ساتھ ساتھ ملک کی سلامتی کو بھی خطرات محسوس ہوتے ہیں، اور بیرون ملک تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہمارے پاکستان معاشی طور پہ تو کمزور ہو ہی چکا ہے اور داخلی طور پہ انتشار کا شکار ہے۔ تو سنی اتحاد کونسل کی یہی خواہش ہے کہ ملک میں ہر قسم کا فتنہ فساد کا خاتمہ ہو، ہمارے منشور کا اہم حصہ یہی ہے، اور اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ملک میں ہم خدمت کر سکیں۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا جذبہ ہے آپ لوگوں کا، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا ہے، اور اللہ پاک آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا کرے۔ رمضان کے حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی الگ سے کوئی کام کیے ہیں رمضان کے حوالے سے؟ جی، رمضان کے حوالے سے ANI پاکستان نے سفید پوش لوگوں کی جہاں تک ممکن ہو سکا علاقائی طور پہ مقامی لوگوں کی خدمت کری ہے، اور پہلے تو ہمارے بھی یہ کوتاہی ہوتی تھی کہ ہم راشن کی تعداد میں جمع کر کے لوگوں مدعو کرتے تھے، وہ سلسلہ اب ہم نے ختم کر دیا ہے کہ عزت نفس کسی مجروح نہ ہو، کیونکہ دیکھیں غلطی سے آپ سیکھتے ہیں اور غلطی بار بار کریں گے تو پھر ڈٹائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنی اصلاح کری ہے، اب ہم معاشرے کے جو سفید پوش لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، اور ابھی ریحان صدیقی بھائی نے یہ کہا کہ ہم نے ایک شخص کو بھی اگر فیسیلیٹ کر دیا تو آئندہ سال وہ زکوٰۃ لینے والا نہ دینے والا بن جائے، بالکل انشاءاللہ۔ اور اسی طرح کے اقدامات اور دوسری کچی آبادیاں جہاں معاشرے میں فقدان ہیں، جہاں پر لوگ دو وقت کی روٹی کے ساتھ ایک الگ مسئلہ ہے، بلنگ ادا نہیں کر سکتے، پانی بالکل کے جو مسائل ہیں کراچی میں، حالانکہ بہت بڑا شہر ہے لیکن یہاں جو مافیاز ہیں اس میں ایک ٹینکر مافیا بھی ہے، تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کراچی کے جو واٹر اینڈ سیویج کارپوریشن ہے ان سے بھی کوارڈینیشن کر کے، اور جہاں جہاں ممکن ہو سکے وہاں بورنگز کرائی جائیں کہ جہاں پر صاف پانی میٹھا، اس کے لیے ہم مخیر حضرات سے کوارڈینیشن کر کے خالص اللہ کی رضا کے لیے، ماشاءاللہ، اور اب ہم اس کو تشریح بھی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وجہ یہ کہ لوگوں نے جو حضرت نے ابھی بتایا نا کہ یہ اتنا سخت مسائل ہو گئے کہ اگر فنڈ اگر 1 روپیہ آتا ہے اور اگر ہم 4 آنے یا 8 آنے لگائیں اور 8 آنے اب کرپشن کی نظر ہو جائے، یہ بات تو لوگ
وہ اعتماد کو دکھ جو ہوگا۔ ٹھیس پہنچی ہے، بالکل اور اب میں کراچی کے شہریوں کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ان لوگوں کی جو مافیا ہے جی ان کے اس سال جی جو ہمارے پاس جو خبریں اور نیوز ہیں کہ اب انہوں نے اس طرح روایتی این جی اوز کو فوائد نہیں پہنچا رہے پہنچایا، بالکل اور اچھی بات ہے یہ آپ جیسے چینل اور آپ جیسے لوگوں کی محنت چلیں کی وجہ سے کافی، اور انشاءاللہ تعالی جی اسی طرح آپ انشاءاللہ اپنے موثر آواز جہاں جہاں بلند ہوگی نا جی تو یہ آنے والے 2-4 سال میں جی 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 ان چیزوں کا بھی جس بالکل طرح انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ خاتمہ ہوگا۔ اچھا، یہ کہ آپ کا بہت اچھی باتیں کی ہیں، بہت لوگوں کو معلومات مفید پہنچی ہے، اور آپ کا تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ، اور الماس آپ کے تشریف لانے کا بہت شکریہ، اور ریحان بھائی آپ کا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ سب سوچ رہے ہوں گے کہ آج ذیشان بھائی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، طبیعت ناساز ہونے کے باعث وہ کچھ ہسپتال وغیرہ کا ان کا سلسلہ تھا، لیکن ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اسٹوڈیوز میں آ چکے ہیں اور تھوڑی دیر میں آپ کو جوائن کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم اپنے نعت خواں کی طرف جائیں گے۔ محمد عامر رضا، آپ کچھ نعتیہ اشعار عطا کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد کہ کیا بتاؤں، کہ کیا بتاؤں، کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور منور دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ شکریہ تمام مہمان حضرات جو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے آج، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد بریک کے بعد ذیشان بھائی آپ کو جوائن کریں گے۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔